بہت ساری پڑھی ہم سب نے بہت مل کر، انشاءاللہ یہ سب میرا ساتھ دیں گے۔ کامل بھائی آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، یہاں سے مطلع سنیں کہ دلوں میں پھر وہ اپنی جذبہ ایمان پیدا کر، تو مومن ہے تو مومن کی الگ پہچان پیدا کر، تو مومن ہے تو مومن کی الگ پہچان پیدا کر۔ الہی دشمن اسلام کا سر اٹھ رہا ہے پھر۔ اب اگر یہ لائن میں گوپی چک والوں آپ سب میرا ساتھ دیجئے گا۔ الہی دشمن اسلام کا سر اٹھ رہا ہے پھر، تو اب پھر حنظلہ خالد ظفر سلمان زندہ باد بھائی اچھا سلمان پیدا کر، تو مومن ہے تو مومن کی الگ پہچان پیدا کر۔ بہت اچھے بھائی، سبحان اللہ، بہت شکریہ کامل بھائی، آپ تمام کی محبتیں انشاءاللہ جی پھر پڑے شیر بھائی، واہ بہت شکریہ۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں دھیرے دھیرے آپ سب کے دل تک پہنچ رہا ہوں۔ جی جی مجھے تھوڑا سا وقت بھلے لگتا ہے، 1 سال کا وقت چلا جاتا ہے مجھے دل تک پہنچنے میں، لیکن چلا جاؤں گا جب دل کے اندر تو نکلوں گا نہیں۔ سنیے کہ مجاہد بھائی پھر اجازت ہے، مجھے حکم ہوا ہے پڑھنے کے لیے، حاضر کرتا ہوں کہ دلوں میں پھر وہ اپنے جذبہ ایمان پیدا کر، تو مومن ہے تو مومن کی الگ پہچان پیدا کر۔ الہی دشمن اسلام کا سر اٹھ رہا ہے پھر، تو اب پھر حنظلہ خالد ظفر سلمان پیدا کر، تو اب پھر حنظلہ خالد ظفر سلمان پیدا کر۔ بہت اچھے بھائی، زندہ باد۔ اس کو چالو کریے، چالو اس کو بند کر لو، ہاتھ والے کو بند کرو۔ بہت شکریہ جی ہاں یہ صحیح ہے۔ آئیے دوستوں، میں ایک مطلع ایک شعر اور مجاہد بھائی بالخصوص جیسا کہ ابھی میں جب آ رہا تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ کلاسیکل آواز کا بے تاج بادشاہ، تو یہ جملہ مجھے بہت اچھا بھی لگتا ہے، اور کبھی کبھی سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ میں کون سا کلاس پڑھتا ہوں یار کہ مجاہد بھائی کو اتنا زیادہ پسند آ جاتا ہوں۔ اور مجاہد بھائی ماشاءاللہ یہ بہت جونیئر ہیں میرے، آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیوں بول رہا ہوں، مجاہد بھائی ابھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال ان کے حوالے سے میرے بڑے بھائی ہیں، حاضر کرتا ہوں یہاں سے 4 مصرے بطور خاص مجاہد بھائی سنیے گا کہ ہے یقین ہے یقین صاحب، ہے یقین صاحب ایمان نہیں بک سکتا، کیا بات ہے یقین، ہے یقین صاحب کہ ہے یقین صاحب ایمان نہیں بک سکتا، یعنی اللہ کا فرمان نہیں بک سکتا، یعنی اللہ کا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں مجاہد بھائی،
جب چیئرمینی کا الیکشن آتا ہے یا ویدھان سبھا کا الیکشن آتا ہے، لوک سبھا کا الیکشن آتا ہے تو طرح طرح کی لالچ دی جاتی ہے۔ کس کو دی جاتی ہے؟ ابھی جب شعر آئے گا تو آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ، کیونکہ بتا دوں گا تو شعر کا مزہ ہلکا ہو جائے گا۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص گوپی چک والوں، آپ کے حوالے بطور خاص پڑھتا ہوں، سنیں کہ ہے یقین صاحب ایمان نہیں بک سکتا، یعنی اللہ کا فرمان نہیں بک سکتا، کہ چاند تارے بھی، چاند تارے بھی۔ علماء اکرام دوستوں نے سب شریک ہوئیے گا۔ یہ والا بھی محلہ تھوڑا سا جو کرسی پر بیٹھے ہیں چیئرمین حضرات، کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد اچھے اچھے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں بھائی، لیکن آپ سب بولنے والے ہیں، آپ آئے تو کرسی والے ہیں۔ اچھا بڑی سانکھی گوپی چک کے تمام سامعین بیٹھے ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ شعر آپ تک پہنچاتا ہوں، بالخصوص پیش کرتا ہوں۔ میں نے جو تمہید باندھی تھی، چیئرمینی کا الیکشن، ویدھان سبھا کا الیکشن، لوک سبھا کا الیکشن، ہر طریقے سے لالچ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن شعر کامل بھائی آپ کے حوالے سے حضرت مولانا محمد اکرم قاسمی صاحب کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ ہے یقین صاحب ایمان نہیں بک سکتا، یعنی اللہ کا فرمان نہیں بک سکتا، کہ چاند تارے بھی سفارش میں اگر آ جائیں۔ ہاتھ اٹھا کر شریک ہو میرا ساتھ دے، ارے ذرا سا مچل کر بول دو میری جان سبحان اللہ، جڑیے گا کہ چاند تارے بھی سفارش میں اگر آ جائے، میرا دعویٰ ہے مسلمان نہیں بک سکتا، میرا دعویٰ ہے مسلمان نہیں بک سکتا، مسلمان نہیں بک سکتا، میرا دعویٰ ہے مسلمان نہیں بک سکتا۔ واہ بھائی واہ واہ واہ، کیا بات ہے بھائی واہ۔ دیکھیے یہ شمشیر جہانہ گنجوی نے انعام دیا، ایک شاعر کو انعام دیا، اس کا مطلب قیامت بہت قریب ہے۔ جی واہ جی حسن صاحب، ایک منٹ، ماشاءاللہ یہ محفل، یہ لوگ اتنے اچھے سچے ہیں کہ میری طبیعت، میرا دوسرا گھر بسنت رائے میں سمجھتا ہوں اور اس بستی میں بڑی سانکھا میں سمجھتا ہوں۔ طبیعت یہ چاہ رہی ہے کہ میں رک جاؤں، یہی جانے کا دل نہیں چاہتا تمہارے شہر سے میرے دوستو۔ مجھے یاد آیا الیکشن کا زمانے کے بارے میں، جب ہمارے اسد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک چائے پہ لوگ بک جایا کرتے ہیں، ایک سگریٹ پہ بک جایا کرتے ہیں، چاہے وہ ووٹنگ مکھیا کا ہو، چیئرمینی کا ہو، ودھایک کا ہو، لوک سبھا کا ہو، جو بھی ہو میرے دوستو، یہ مرحلہ چلتا ہے۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، پہلے غریبی کا زمانہ تھا، پرچار نیتا پیدل کیا کرتے تھے، اب نیتاؤں کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ میں خود پتہ نہیں چلتا کہ کتنے پیسے ہیں، تو وہ ہیلی کاپٹر سے پرچار کیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اسی علاقے کے گوڈا ضلع کے سمجھیے 3 نیتا اس میں سوار تھے اور تینوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھو سیاست کرنے کا طریقہ تمہیں سیکھنا ہو تو مجھ سے سیکھو۔ انہوں نے نیتا نے کہا کہ دیکھو 100 کے نوٹ کو نیچے گراؤں گا، ایک جنتا پائے گی خوش ہو جائے گی۔ دوسرے نے کہا کہ دیکھو تمہیں سیاست کرنے نہیں آتی، میں 100 کے نوٹ کو 10-10 میں تبدیل کروں گا، نیچے گراؤں گا، 10 جنتا پائے گی خوش ہو جائے گی۔ تیسرے نے کہا دونوں جا کر کلاس لو، سیاست تم دونوں کو نہیں آتی، میں 100 کے نوٹ کو ایک ایک کے سکے میں تبدیل کروں گا، نیچے گراؤں گا اور گوڈا کے سرزمین کی سامعین پائے گی، 100 جنتا خوش ہو جائے گی۔ پائلٹ سب تماشا دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا خدا کے واسطے تینوں خاموش ہو جائیے، نہیں تو تینوں کو نیچے گراؤں گا، پوری جنتا خوش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تھوڑا سا آواز بڑھائے۔ آئیے میرے دوستوں، ترو تازگی پیدا کرنے کے لیے لوگوں کا سہارا دیا۔ آئیے تھوڑا سا مائک گڑبڑ ہے جاہد بھائی، آواز کھینچ رہا ہے یہ والا۔
جی بہرحال دوستوں اگر آپ سب محبتیں دیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کچھ سنا کر جائیں گے. آئیے مجاہد بھائی میرا جی چاہ رہا ہے ایک مطلب اور صرف 2 شعر نظم کا. جی ہاں میں اس کو پڑھو یہیں سے شروع کرو میں بتا رہا ہوں نا معلوم ہے کیا. چلیے بہرحال اگر مجاہد بھائی کا حکم ہے سنیں دوستوں کچھ نیا آپ سب کو لگ جائے تو آپ سب جڑ جائیے گا. کہ تم بھول جاؤ گے کیا بات وہی صحیح کہ تم بھول جاؤ گے ہائے ہائے پھر واپس آنا کہ تم بھول جاؤ گے پھر واپس آنا کہ تم بھول جاؤ گے پھر واپس آنا مدینے کی نگری میں جا کر تو دیکھو. اپنی لائن کا استعمال کیجئے گا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ان پر جو عقیدہ کرتے ہیں, ان پر جو عقیدہ رکھتے ہیں ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہم سب ہیں. ہم سب کو ہندوستان میں ایک ہو کر رہنے کی ضرورت ہے. شعر اگر پسند آئے پیش کرتا ہوں سنیں. 4 مصرے سنا کر پھر سنائیے آپ کہ میدان کربلا میں شہادت کے جام کا اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا. سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا. اگلی لائن کہ تم بھول جاؤ کہ پھر واپس آنا کہ تم بھول جاؤ کہ پھر واپس آنا مدینے کی نگری میں جا کر تو دیکھو کہ تم بھول جاؤ کہ پھر واپس آنا کہ تم بھول جاؤ کہ پھر واپس آنا مدینے کی نگری میں جا کر تو دیکھو. بھولا دو گے فوراً بریلی کا سرما بھولا دو گے فوراً بریلی کا سرما ذرا خاک طیبہ لگا کر دیکھو کہ تم بھول جاؤ کہ پھر واپس آنا مدینے کی نگری میں جا کر تو دیکھو. تھوڑا سا ایکو دے دیجئے کیونکہ میری آواز ایسی ہے کہ ایکو کی ضرورت ہوتی ہے بطور خاص. جی چلیے میں پڑھ دوں گا انشاءاللہ اس کو بھی پڑھ کر جاؤں گا. حاضر کرتا ہوں یہاں سے شعر بطور خاص پڑھتا ہوں مجاہد بھائی آپ کے حوالے سے. ہم بطور خاص پڑھتا ہوں سنیں. کہ نبی جگ سے جس وقت اللہ اللہ فرمائے پردہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کبھی ایسا واقعہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے کہ کسی سے کہا جائے کہ یار اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو سامنے والا بندہ بالکل چونک جاتا ہے کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اگر تاریخ اسلام کی اس تاریخ تک آپ کا ذہن پہنچے تو آپ سب میرا ساتھ دیجئے گا. پیش کرتا ہوں سنیں. کہ نبی جگ سے جس وقت فرمائے پردہ تھی ارض و سما کی ہر ایک شے فسردہ. کہ نبی جگ سے جس وقت فرمائے پردہ نبی جگ سے جس وقت فرمائے پردہ تھی ارض و سما کی ہر ایک شے فسردہ. اڑا
दूं गया सर मैं, उड़ा दूंगा सर मैं, ये फारूक बोले, उड़ा दूंगा सर मैं, ये फारूक बोले। मोहम्मद को मुर्दा बता कर देखो, भूल जाओगे फिर वापस आना, मदीने की नगरी में जा कर तो देखो। अब ये शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद हजरत का जो हुक्म है इंशाअल्लाह उसको भी आप तक पहुँचाओ बिलखुसूस। कि वहाँ होगा जब नफसी का आलम। अरे मचल कर बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अगली लाइन तो आप समझ ही गए होंगे, इतने समझदार तो माशाअल्लाह आप सब हैं, समझ रहे हैं ना। जरा सा हाथ उठाकर मतलब पूरा मजमा जरा सा बोले सुभान अल्लाह। कई किस्तों में बोला जा रहा है। ये जो पीछे मुझे ठाठे मारता हुआ एक बड़ा मजमा नजर आ रहा है, ये पीछे वाले सिर्फ देख रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं। जरा सब मचल कर बोल दे पीछे वाले सुभान अल्लाह। जी शुक्रिया। के वहाँ होगा जब नफसी का आलम, वहाँ होगा जब नफसी का आलम, पड़े होंगे सजदे में शाहे दो आलम। वहाँ होगा जब नफसी का आलम, वहाँ होगा जब नफसी का आलम, पड़े होंगे सजदे में शाहे दो आलम। दिया बख्श हमने हर एक उम्मती को, दिया बख्श हमने हर एक उम्मती को, कहेगा खुदा सर उठा कर तो देखो, ये तुम भूल जाओ ये फिर वापस आना, मदीने की नगरी में जा कर तो देखो। हसन भाई अच्छा ठीक है। नहीं हजरत, ये नात को नात के तरीके से सुनते हैं। अब नज़्म पढ़ी जाएगी तो देखिए नज़्म की तरफ सुनेंगे, क्योंकि ये झारखंड है और झारखंड से मेरा 7-8 साल पुराना रिश्ता जुड़ा है। माशाअल्लाह पेश करता हूँ कि बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी। जुड़िएगा तामिल भाई, आप रिपोर्टर हैं ना, प्रेस रिपोर्टर हैं। इंशाल्लाह ये शेर आप लिखिएगा इस शेर को और कल के अखबार में इस शेर को छापिएगा। इसके बाद 2 रिपोर्टर और हैं, इंशाल्लाह एक शेर उसमें आएगा। 2 रिपोर्टर और हैं, नाहिद भाई और परवेज भाई। मैंने मुजाहिद भाई क्या कर रहे हैं भाई? अच्छा ठीक है, आप पहले फारिग हो जाइए क्योंकि आपकी तवज्जो जरूरी है। 2017-2018 का जब वो इलेक्शन हुआ था 2017 का, तो उसके बाद मैंने 4 मिसरे पढ़े थे कि राम मंदिर का नारा दे देकर नफरतें ही फकत उभारेंगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस है जब, फिर वो कैसे चुनाव हारेंगे। इस पसमंजर को अपने जहन में रखें। और यहाँ से मैं शेर पढ़ता हूँ कि बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, ममता को जगाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, ममता को जगाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी।
1945 کے بعد ہندوستان کی تاریخ میں شاید ہی ایسا واقعہ پیش آیا ہوگا کہ ہمیشہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پولیس والے پبلک کی گاڑیوں کو چیک کرتے ہیں، لیکن اتر پردیش میں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ پبلک والے پولیس کی گاڑیوں کو چیک کر رہے تھے۔ اب کیوں چیک کر رہے تھے؟ اگلی لائن اگر آپ تک پہنچ جائے تو جڑ جائیے گا۔ کہ ممتا کو جگانے میں کہاں دیر لگے گی، مل جائے ہمیں بھی جو چناؤ کی مشینیں۔ کامل بھائی پورا مجمع ذرا سے اس شعر کا استقبال کرے ہاتھ اٹھا کر، تاکہ مجھے بھی حوصلہ ملے۔ ایسی سرزمین سے آتا ہوں اعظم گڑھ، جس کو آتنک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن ایسا قطعاً نہیں ہے۔ آپ سب میرا ساتھ دے کر ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ تائید کریں گے۔ اگلی لائن میں پیش کرتا ہوں، سنیں کہ مل جائے ہمیں بھی جو چناؤ کی مشینیں، چناؤ کی مشینیں، سرکار بنانے میں کہاں دیر لگے گی۔ یہ ہے اسد آزمی، سرکار بنانے میں کہاں دیر لگے گی، کہاں دیر لگے گی، سرکار بنانے میں کہاں دیر لگے گی، کہاں دیر۔ واہ واہ، حقیقت پہ مبنی شعر، واہ بہت شکریہ۔ بچوں کو ہنسانے میں کہاں دیر لگے گی، ممتا کو جگانے میں کہاں دیر لگے گی، مل جائے ہمیں بھی جو چناؤ کی مشینیں، چناؤ کی مشینیں، سرکار بنانے میں کہاں دیر لگے گی، کہاں دیر لگے گی۔ یہ اخلاق کے ہتھیار سے یلغار کرو تم، یلغار کرو تم، یلغار کرو تم، اخلاق کے ہتھیار سے یلغار کرو تم، یلغار کرو تم، اخلاق کے ہتھیار سے یلغار کرو تم، دشمن کو گرانے میں کہاں دیر لگے گی، کہاں دیر لگے گی، دشمن کو گرانے میں کہاں دیر لگے گی، کہاں دیر لگے گی۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، یہ ہمارے سامنے ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو برابر ریکارڈ کر رہے ہیں، کچھ غیر مسلم بھائی بھی ہمارے ہیں، اللہ انہیں بھی سمجھ عطا کرے۔ اور پورے ہندوستان کے حوالے سے مجاہد بھائی ایک شعر پڑھتا ہوں کہ بچوں کو ہنسانے میں کہاں دیر لگے گی، ہے دھرم کا، علماء اکرام کی خصوصی کہ ہے دھرم کا مدعا بہت آسان طریقہ، کیا بات ہے، بے شک آسان طریقہ ہے، دھرم کا مدعا بہت آسان طریقہ، آسان طریقہ، جنتا کو لڑانے میں کہاں دیر لگے گی، کہاں دیر لگے گی، جنتا کو لڑانے میں کہاں دیر لگے گی، کہاں دیر لگے گی، ممتا کو جگانے میں کہاں دیر لگے گی، کہاں دیر لگے گی۔ آئیے جو ہمارے حضرت کا حکم ہے میں اس کے ایک دو منزل پڑھ کر اس کے بعد آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ بالکل بالکل جی، شعر کو پھر پڑھوں کیا؟ نہیں وہ آپ قید کر رہے ہیں، آپ پڑھیں۔ بہت شکریہ میڈیا والے۔